اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے متعلق فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا میری بندگی کرو اے بنی اسرائیلیو، بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، فرمایا میری بندگی کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جن کی آپ 11ویں شریف کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی والدین کی خدمت کی اور والدین کی باتوں پر عمل کیا۔ اب موجودہ دور اگر والدین بھی چوری کرنے لگیں تو اولاد یہ نہ کہے کہ میں بھی چوری کروں، اگر والدین جھوٹ بولتے ہیں کہ میں بھی جھوٹ بولوں، اگر رشوت سود غلط کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، میں نماز نہ پڑھوں، والدین کا ادب و احترام کرو، ادب سے نماز کا کہو، اچھے کام کا کہو، اور والدین کا ادب و احترام کرو، والدین کو راضی رکھو۔ والدین راضی رب راضی۔ حضور غوث اعظم نے اپنی والدہ کو ایسے راضی کیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، 1 منٹ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوٹنے والا ڈاکو آیا، غوث اعظم نے فرمایا میں سچی بات کرتا ہوں۔ فرمایا تم سچ کیوں بولتے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا سچ اس لیے بولتا ہوں کہ میرے والدہ نے نصیحت کی تھی، اے عبد القادر جیلانی علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، میری وصیت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ غوث اعظم نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوا کہ 60 کے 60 ڈاکو طیب ہو گئے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی،